ہم حضرت بلال حبشی کے عشق کی داستان بیان کریں گے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے میں بلال ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور رفتہ رفتہ تمام کاروبار حیات معمول کے مطابق چلنے لگا، مگر میری اپنی یہ حالت تھی کہ نظریں اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کہیں سے آ جائیں گے۔ اسی طرح مسکراتے ہوئے انہیں نہ پا کر میں بھری دنیا میں تنہا ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا کہ مجھے شب و روز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ اذان کے علاوہ میرے معمولات وہی تھے، مگر لگتا تھا جیسے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، جیسے میں خزاں رسیدہ شاخ سے گرا ہوا ایک پتا تھا، جیسے ہوائیں ادھر ادھر اڑائے پھر رہی تھیں جس کی اپنی کوئی منزل ہی نہ تھی۔ زندگی میں اگر کچھ یاد تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں تھیں، ان کی تربیت، ان کے ارشادات، ان کی دی ہوئی تعلیم اور ان کی بے پناہ شفقت کا احساس۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں جہاد شام میں شریک ہو گیا اور رومیوں کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لیا۔ معرکے ختم ہوئے تو یہیں شام ہی کے علاقے میں کھولان میں رہائش اختیار کر لی۔ ایک رات کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے۔ فرمایا، بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہمیں ملنے آؤ؟ میں تڑپ کر رہ گیا اور فوراً رخت سفر باندھ لیا۔ مدینے میں داخل ہوا، بتابی عروج پر تھی، سیدھا روضہ اقدس پر پہنچا اور اس قدر رویا کہ لگتا تھا اب یہاں سے اٹھنا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میری خبر سن کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر کیا کیا یاد آ گیا۔ ان کا منہ، سر، ماتھا چوما اور بار بار انہیں سینے سے لگا کر پیار کیا۔ انہوں نے خواہش کی تھی کہ کل روضہ رسول پہ جائیں گے۔ ان کی خواہش کیسے ٹال سکتا تھا؟ سارے شہر کو خبر دے دی گئی کہ کل بلال اذان دے گا۔ صبح اذان دی تو سارا مدینہ اذان سننے کے لیے امٹ آیا۔ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن گئی، ان کی بھی جنہوں نے دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میری اذانیں سنی تھیں، اور ان کی بھی جنہوں نے صرف میرا نام سن رکھا تھا۔ میں خود بھی زار و قطار رو رہا تھا اذان دیتے وقت، جب میں نے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کہتے ہوئے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنی شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا تو گویا یہ اشارہ میری آواز میں شامل ہو گیا۔ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی جو میری آواز سن رہی تھیں بے-تاب ہو کر گھروں سے نکل آئیں۔ لوگوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وفات کے بعد ایسا دل دوز منظر دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ میری آخری اذان تھی۔ جی ہاں، یہ میری آخری اذان تھی۔ میری اذان کی ابتدا بھی اسی مسجد سے ہوئی تھی اور انتہا بھی وہیں پہ ہوئی ہے۔ ناظرین اکرامی، چینل آئی بیان پہ ہم اسلامی واقعات کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔